بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بسمی انیلا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی، اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ انسان کو اس لیول تک لا سکیں جہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ لوہے کو جلایا پگھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی شکل نکلتی ہے وہ اس کے اندر کی ایک ایمانیت کی شکل ہوتی ہے انسان کی در حقیقت، تو وہ دیکھی جائے۔ اور ہر بندے میں، ہر انسان میں وہ جو چیز ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ سورہ انفال میں آپ کو بہت ہی اور مختلف متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کو، انسانوں کو ان کی مالوں سے اور ان کی اولادوں سے آزمائیں گے۔ زندگی میں انسان سب سے زیادہ جو اپنے لیے پریشان ہوتا ہے یا جہاں پہ وہ اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ اب یہ ٹف لائف ہے، جوانی کی لائف، ینگ جنریشن میں، پوری زندگی کی اگر بات کروں، بچوں میں تو وہ لاپرواہی ہوتی ہے، اس کو تو ماں باپ ایک کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ بھی ایک لاپرواہی والی عمر ہوتی ہے، لیکن جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے بچے ہوتے ہیں تو تب آپ کو اس وقت، ہم کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کے بعد انسان بدل جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ریلائز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، در حقیقت زندگی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ اولاد کے لیے انسان بڑا سیلفش ہوتا ہے، مال سے بڑھ کر اولاد جو ہے وہ آپ کو آزماتی ہے، وہ اس کے لیے آپ بہت سیلفش ہو جاتے ہیں، آپ حلال اور حرام کی سم ٹائمز آپ بھول جاتے ہیں، فرق بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے حلال حرام کما کے، آپ کا بس ایک تعین ہوتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے اور لانا ہے اور اپنی اولاد کی ضروریات، ان کی خواہشات پوری کرنی۔ اور مال ایک ایسی چیز ہے، جائیداد، مال، پیسہ، دولت، چیزیں جو آپ کو بخیل بناتی ہیں، جو آپ کو ایک دوسرے سے غیر کرتی ہیں، جو کہ مختلف فسادات، فتنہ کی جڑ ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے مال۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں بہت جو مشکلات ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ آزمائے جاتے ہیں اپنے ایمان کی صورت، کچھ لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو ان کے مالوں اور ان کی اولادوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اب یہ فرق کرنا کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے، اس پہ تو ایک الگ ویڈیو پوری یہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ آزمائش کی، کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں، کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، کچھ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں۔ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے کہ بھئی اگر آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو بہت ساری مشکلات ہیں، اگر آپ راستہ ٹیڑھا کر لیں گے تو مشکلات کم ہوں گی۔ وہاں پہ آپ کا ایمان ہار جاتا ہے، آپ تھوڑی سی آسانیوں کے لیے اپنے ایمان کو ہار جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی آزمائش پہ پورا نہیں اترتے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، شکر کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی کرتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم دنیا میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھتا ہے۔ اب لوگ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں مالی طور پہ، یا بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی اولاد نہیں دیتے، کبھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسپیشل بچوں کا کیس ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ
ان کو تندرست اور صحت مند اولاد دیتے ہیں، لیکن جوانی میں آ کے وہ خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، برے قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو جوانی کی حالت میں جو ہے وہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو آزمائش والدین کے لیے اولاد کی صورت میں مختلف قسم کی ہے۔ بیٹیاں ہیں، اگر انہوں نے شادی کر کے دی ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں، تو یہ حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقائق ہے ہماری زندگی کے جو روزمرہ ہم ان کو فیس کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی آزمائشیں ہیں جن میں عقل و فہم کا استعمال کرنا اور ثابت قدم رہنا، شکر گزاری کرنا، صبر کے ساتھ ان کو فیس کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی ایک آپ کے لیے ایک راستہ کھلا کرتے ہیں، پھر وہ تھوڑا آسان کر دیتے ہیں آپ کی وہ آزمائشیں۔ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ اور اس وقت بندہ جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور توکل کرتا ہے تو وہ آگے سکسیس حاصل کرتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ کے ریلیٹیوز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں سب کے ساتھ جیو اور اچھا جیو، لیکن ایک ایسا رشتہ ضرور رکھو اپنے ساتھ کہ جو آپ کو جس پہ 110% بلیو ہو کہ جب آپ پہ کوئی مشکل آئے گی، آپ سفرنگ میں ہوں گے، تو پھر کوئی ایک ایسا ریلیشن ہو جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بہت ساری فیملی وائز کہ لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا اپنے بندے کے ساتھ، وہ بہت ہی لازوال قسم کا ساتھ ہے، وہ بہت ہی انریلسٹک، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی طور پہ ایک معجزاتی طور پہ جو آپ کا ساتھ ہوتا ہے نا، جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے، کہ ایک دم سے یہ چیز سالو ہو گئی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ رکھیں، اور اس کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیشہ ان سے بات کریں۔ آپ کے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نا کنورسیشن، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ بلڈ اپ رہے، وہ قائم رہے۔ آپ جب غافل ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارا پروردگار کون ہے، آپ کو یہ یاد تو رہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم نے لوٹ کے جانا ہے، لیکن آپ اس کو یاد ہی رکھتے ہیں، آپ اس ریلیشن میں جاتے نہیں ہیں۔ اس ریلیشن میں جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کنورسیشن، آپ کا ایک ریلیشن شپ لازمی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ڈسکس کریں، آپ بولیں۔ آپ جب بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ میں بولتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں، آنسرنگ دیتے ہیں۔ کبھی آپ بول کے دیکھیں ان کے ساتھ، نماز قائم کریں۔ آدھے سے زیادہ آپ کو پہچان ہوگی اپنے رب کی کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے زندگی کیسے لکھی ہے اور کون سے طریقے ہیں جن پہ چل کے آپ اس زندگی کو ایک سکسیسفل لائف کو بنا سکتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ پڑھیں، اپنے آپ کو حصہ بنا لیں۔ ہم لوگ 70% لوگ ایسے ہیں مسلمان جو کہ جن کو پتہ ہے ہم لوگوں نے ایک پروفیشنل وائز ہم لوگ لائف سپینڈ کر رہے ہیں، ہم میرٹڈ لائف سپینڈ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے کھانا پینا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، یہ کرنا ہے، بس ان کو یہ زندگی لگتی ہے اور وہ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں۔ جو خالق ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے، زندگی بنانے والا ہے، آپ اسی کو بھول جاتے ہیں اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری روٹین میں۔ پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی زندگی میں آزمائش آئے گی، اور آئے گی، جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کے لیے زندگی آزمائش رکھی ہے، تو آزمائش آئے گی میرے بھائی، زندگی کے کسی حصے میں آئے گی، تب آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ تو کیا آپ کو تب یہ نہیں لگے گا آپ سیلفش ہیں؟ آپ کا پھر دل نہیں اندر سے مانیں گا نا کہ دیکھو میں نے ایک مشکل وقت میں پہلے میں نے ساری زندگی یاد نہیں کیا، اب میں یاد کر رہا ہوں، تو کیا اللہ میری مدد فرمائیں گے؟ یہ کوسچنس آتے ہیں، یہ لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بڑی وسیع ہے، بہت محبت کرنے والا، وہ بہت محبت کرنے والا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ تب بھی یاد کرتے ہیں نا، وہ تب بھی لپک پڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بلیسنگ پھر اس ٹائم کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک شروع سے ہی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں، ان پہ
آپ بلیو کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی آگے جا کے آسان بھی ہوتی ہے، آپ کے لیے رزلٹس بھی اچھے آتے ہیں، آپ کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آگے جا کے آپ کے لیے ایک اچھا جو ایک گولڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب ہم رخصت ہو جاتے ہیں نا اس دنیا سے، والدین چلے جاتے ہیں، تو وہی بچے آپ کے لیے نیکی کا باعث، اجر کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں نا، ایک لنک میں رہتے ہیں، ایک انٹریکشن میں رہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرتے ہیں، پھر آپ اپنے گھر کا ماحول ویسا بناتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا رب اللہ ہے اور انہوں نے قرآن میں کیا بتایا ہے، نماز آپ قائم نہیں کرتے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آنے والی لائف میں اچھا ہم لوگوں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسی بھی زندگی گزاریں، ہم لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے بینگ اے مسلم، ہمارے بچے ایک بہترین مسلمان کے طور پہ معاشرے میں ابھریں، اور بینگ ایک آپ پروفیشنلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو آپ کے بچے ایک بہترین انجینئر اور ڈاکٹر کے طور پہ بھی معاشرے میں سامنے ہیں۔ جب آپ نے ان کے سامنے خود ایک لائف مسلمانوں والی گزاری ہی نہیں ہے، آپ نے وہ طور طریقے نہیں اپنائے، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بینگ اے مسلم آپ کا بچہ جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا، ایک اچھا انسان بن کے سامنے آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو سکھانا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسلامی جو طور طریقے ہیں ان کو اپنائیں، ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں، اور یہ جو زندگی کی آزمائشیں ہیں آپ اسی طرح سے آپ ان میں سے نکل سکتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی اکارڈنگ ٹو اسلام ہوگی تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زندگی بنائی ہے تو اس میں آپ اپنے مال اور اولاد میں جب فرق کریں گے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کو خرچ کریں گے اور بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے زندگی میں برکات نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں توفیق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اپنے مالوں اور اولادوں کو اسلامی نقطہ نظر پر ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔